अस्सलाम वालेकुम जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाकर और सिर्फ उसको वॉच कर रहे हैं और ऑर्डर्स दे चुके हुए हैं। बहुत कम बोलते हैं, डिसीजंस लेते हैं, सबकी आरा सुन के और फिर वो बात करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त उनके साथ एक बड़ा थिंक टैंक मौजूद है और उसके अंदर इस वक्त में जो मौजूदा 2-3 दिन की सूरत हाल है उसमें बहुत पूरा एतमाद इजाफा हुआ है। वो हुआ है तैयब उर्दवान की दोबारा सदर मुंतखब होने के बाद का। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो भी तब्दीलियां हो रही हैं इस वक्त में, उसमें सारा इंटरनेशनल आप कह लें इस्टेब्लिशमेंट जो सी है वो तवज्जो किए हुआ है। वहाँ पे एक अपनी प्रॉक्सी वार लड़ रही है, उसको आप जो मर्जी कह लें, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। एक तरफ आपको पता है कि कंसोशियंस हैं, रशियंस हैं और अभी सेंटर में की जो रियासतें हैं मैं उनके बारे में बता दूं, लेकिन दूसरी जानी पे वेस्टर्न है और अमेरिकन हैं। फिर उनके साथ साथ जो है ना ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड वगैरह, ये इसी ग्रुप के अंदर चल रहे होते हैं। यानी कि इन कंट्रीज का या इन ग्रुप्स का आपस में तजाद है। कुदरती तौर पे पाकिस्तान क्योंकि एक मुआशी मंडी है, उसको रास्ता बनाने के लिए हर तरीके से देख लिया गया कि सिर्फ ये रास्ता बन जाए, तो वो बन नहीं पा रहा। अगर रास्ता बन जाता तो उसके चौकीदारों को उनका फायदा होता। तो चौकीदारों ने हत्तल वसा कोशिश की कि बस हम चौकीदारी लेते रहें और बाकी हम मामले को अपने हाथ में रखें। तो ये बड़ी तकलीफ दे और बड़ी मैं हकीकत पर मबनी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान जोग्राफियाई तौर पे ऐसी जगह पर मौजूद है और इसका जोग्राफिया जो है ना वो ये कहता है कि जब तक इसको बाकायदा मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगा तो ये रास्ते भी नहीं बन सकते। रास्ता क्या है, यानी कि उसको मैं बार बार दोहराता हूँ, फिर एक दफ़ा दोहरा देते हैं कि चाइना का 60% एरिया जो है उसके ऊपर 6% आबादी है और उसके लिए जो एक बहुत बड़ा वे चाहिए उसको, उसके जो एग्रीकल्चर है उसके फ्लो आउट को, वो पाकिस्तान से जो हमारा आप कह लें कि सी पैक है वो बनता है। और सी पैक का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई सुरंग है, कोई कॉरिडोर है, कोई एक सड़क है कि बस इधर से गए उधर निकल आए। नहीं, ये बहरी तौर पे इसमें डैम्स इस्तेमाल होंगे, इसमें बिजली का बहुत बड़ा इस्तेमाल होगा, फिर इसके अंदर स्टोरेजेस बहुत बड़ी पैमाने पे बनेगी, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे मामलात करना पड़ेगा। अच्छा, ये सारी चीज़ों के साथ साथ आप देख लें कि ट्रेन का बहुत बड़ा नेटवर्क जो होना चाहिए होगा, उसका इब्तदाई जो है ना उसके अंदर भी पाकिस्तान अभी तक स्टेप्स नहीं ले सका और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। लेकिन क्या ये जो बड़ी नेशंस होती हैं, बड़ी कौमें होती हैं, क्या ये 2-4-10 साल 20 साल के अगर कमज़ोरी आ जाए या तेज़ी हो जाए तो उसको क्या वो एक्सेप्ट करती हैं? नहीं करती। ये जज्बात पे नहीं होते, ये काम जो है ना अपना ग्रेजुअली लेकर निकलते हैं। यानी कि इनके 10 साल का टारगेट एक होता है, 20 साल का दूसरा होता है, 30 साल का तीसरा होता है। इस तरीके से ये अपने काम को बांट के रखते हैं। क्या जो पाकिस्तान के अंदर हुआ ये मुतवक्को था? बिल्कुल ये मुतवक्को था। क्या पाकिस्तान जिन हालात से अब निकल के और ऊपर की तरफ जा रहा है ये मुतवक्को था? ये भी मुतवक्को था। इसके अंदर सिर्फ हुआ ये कि पाकिस्तान को इस सारे दौर के अंदर, यानी कि इस डॉक्ट्राइन के अंदर पाकिस्तान को जिस तरीके से आप कह लें कि डिसमेंटल करने की या तबाह करने की जो कोशिश थी वो नाकाम हो गई और उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हाथ है। अच्छा, अभी की जो सूरत हाल है उसके ऊपर अब हम बात करते हैं। लंदन में ये फैसला कर लिया गया है कि जो इंतखाबात हैं वही मार्च अप्रैल के अंदर होंगे, लेकिन इससे पहले पहले हालात को साजगार बनाना होगा और ग्रेजुअली पाकिस्तान की जो मईशत है उसको बेहतर करना होगा। जो यानी कि आप कह लें कि अर्लियर काम था वो ये था कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट के अनाउंस से बचाना, जिसकी डॉक्ट्राइन ने पूरी तैयारी की। आजकल एनके लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार तो वही हैं और अगर जो ये बचाएंगे तो फिर सारा मलबा इनके अपने ऊपर आ जाएगा। जो आज मेहनत कर रहे हैं, मेहनत क्या कर रहे हैं, वो थोड़े से कहते हैं हम साइड पे हैं। मीडिया का वही बदकिरदार सलूक है कि बस जो काम हो रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो कुछ भी नहीं कर रही है, वो तो जनाब वो जूते चाट रही हैं। ऐसा नहीं है। इस दफ़ा जो है ना हालात यकसर मुख्तलिफ हैं और हालात मुख्तलिफ हैं। ये नहीं कि किसी को एहसास हो गया, हालात ही नहीं इजाज़त देते। मेरे पल्ले ही 100 रुपये नहीं है
تو میرے سامنے 120 کا خرچہ کھڑا ہوا ہے، تو میں 20 روپے کہاں سے لے کے آؤں گا؟ میرے پاس مطلب 100 روپے بھی نہیں ہے، تو میں 120 کا خرچہ کیسے کروں گا؟ یہ حالات ہے نا. تو اسی طریقے سے صورتحال پاکستان کے اندر بھی مختلف ہوئی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پس پردہ ان کو پس پردہ رکھنا چاہیے اور رہنی چاہیے. اچھا، ججز جو ان سے ہیں نا وہ اپنی آئی کے اوپر آئے ہیں اور ان کو اصل سے زیادہ سود پیارا ہے. جو ان کا جو اصل ہے وہ کیا، ان کی تنخواہیں ہیں، ان کا یہاں پہ پروٹوکول ہے، ان کی یہاں پہ عیاشیاں، لیکن جو ان کا سود ہے وہ یہ ہے جو حرام کی کمائیاں انہوں نے باہر پہنچائی ہوئی ہیں، جن کے پر وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے اپنی امپائر کھڑی کرنی ہے. وہ دیکھتے ہیں دوسرے اپنے سابقہ لوگوں کو جو چندے کی ہیں، بہت بڑی مطلب کسی حد تک کام کر لیتے ہیں، لیکن بہت بڑی جو ان سے نا پیمانے پہ وہ چند ایک ہیں کہ وہ پہلے بلیک جمع کرتے ہیں، پھر اس بلیک کو آہستہ آہستہ وائٹ کر لیتے ہیں. تو ان کو دیکھتے ہیں، وہ اور پرکشش صورتحال ہوتی ہے. تو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے. اب وہ رسک پر رسک لیے چلے جا رہے ہیں. یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اس کے پاس جو نا کچھ مطلب ٹیمیں ہیں. ایک ٹیم کے اندر آپ کہہ لیں کئی ٹیمیں ہیں. انہوں نے باقاعدہ جو نا ایک ڈیٹیلز بنا کے رکھی ہوئی ہیں کہ ہمیں اگر یہ ایکشن لینا پڑے تو کیا ہے، دوسرا ایکشن لینا پڑے تو کیا ہے، تیسرا ایکشن لینا پڑے تو کیا ہے. سب سے بڑی جو مخالفت جو آ رہی ہے نا ہرڈل، وہ میاں محمد نواز شریف کو آ رہی ہے زرداری صاحب کی طرف سے. لیکن یہ بات میں کہہ رہا ہوں کچھ وقت کے بعد ثابت ہو جائے گی، لیکن یہ آ رہی ہے. وہ جو بات بھی کہتے ہیں نا شہباز شریف صاحب کو ایسا کر دو. شہباز شریف صاحب جو نا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا بہانہ لگاتے ہیں، زرداری صاحب ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں کرنا، یہ ہے ڈیموکریسی ہے، فلانا ٹپکانا ہے، اور وہ معاملے کو کرنے نہیں دیتے. اور اس کی وجہ سے جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی بڑے خوشی خوشی اس کو مانتے ہیں، اس لیے کہ ان کی جو جبلت میں، فطرت میں، صریحت میں وہ ہے ہی نہیں فائٹ کرنا. وہ کہتے ہیں بس جھاڑو دو تو میرے کو صفائی کرا لو، اور شبانہ روز خدمت، اور فلانا فلانا، اور ڈانگ پھیر دوں گا. اچھا وہی ڈانگ پھیر دیں، پتہ نہیں کس موڈ میں انہوں نے کہا تھا، آج کل جوڑا ہوا ہے. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. اب بھی جو صورتحال ہے نا، دیکھیں کچھ دن پہلے ایک کام کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا. یہ سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جا رہے ہیں ججز کو اس کنارے کے اوپر. جیسے کہ اپنا ایک قانون بنایا، انہوں نے اس کو سبوتاژ کر دیا، وہاں پہ شاکڈ ہوئے. اچھا توقع تھی، لیکن جس انہوں نے زور و شور کے ساتھ کیا، 8 ججز بٹھا کے کیا، تو اس میں ان کا زور محسوس ہوا. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کمیشن بنا دیا. کمیشن کو انہوں نے کام کرنے سے روک دیا اور غیر قانونی طور پہ روکا. اچھا پھر یہ نیا قانون بنا دیا. اس کے اندر جو نا الوی صاحب کو بالکل فلیٹ کر چکے ہوئے تھے. ان کے بیٹے کے کیسز دکھائے اور ان کو بتایا کہ نہیں ٹھیک ہے، تم اگر ہم ریفرنس بھی لے آئیں گے، تم استعفیٰ بھی دے دو گے، تمہیں صدر کا پروٹوکول بھی مل جائے گا، لیکن تم بچا نہیں سکو گے. یہ تمہاری جو واقع جات ہے نا، یہ مطلب ان کو کوئی نہیں بچا سکتا. ہم بالکل کیس یہ تیار ہے، آپ دیکھ لو. وہاں پر وہ مجبور ہوئے. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پریشر دے رہی ہیں، نہیں وہ پریشر دے رہی. اس وقت میں حالات ایسے ہیں، ان کو اجازت ہی نہیں دیتے. وہ بڑی زیادتی کی ہے. وہ یہ بات ایڈمٹ بھی کرتے ہیں کہ یار یہ بگاڑا ہوا سارا کام ہمارا ہے، لیکن ہم اگر درست کرنے آئیں گے تو صورتحال کیا ہوگی. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بیچ میں پڑیں گے. ادھر سے شہباز شریف صاحب جو نا وہ اپنے بھائی کے اگینسٹ ہی چلے جاتے ہیں، یہ بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن آنیسٹ آدمی ہیں. اکانومی کے لحاظ سے جو کام ان کو دیے جاتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں. سیاسی طور پہ ویک آدمی ہیں کہ ان کو پتہ نہیں لگتا کہ میں نے کام کیسے نکالا. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. آج پھر جو انسان حکومت نے اعتراض لگا دیا ہے کہ چیف جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر یہ جو انسان سماعت نہ کریں، اس لیے کہ ہمیں ان کے اوپر اعتراض ہے. یہ ان کے اوپر باقاعدہ بلیمنگ ہوئی ہوئی ہے اور یہ ان کے ایویڈنس بھی موجود ہیں، لہٰذا یہ آگے ہیڈ نہ کریں. اور چیف جسٹس کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختیار جو انسان ہے وہ آٹومیٹیکلی سینئر پیونی جج یعنی کہ جسٹس قاضی عیسیٰ کے ہاتھ میں جائے گا. لیکن اگر جج چیف جسٹس وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا میری جگہ یہ بندہ فیصلہ کرے گا، تو وہ چیف جسٹس کا ہی فیصلہ ہوگا. تو یہ چیز آپ دیکھ لیں. کیا یہاں پر اگر نہیں مانتے چیف جسٹس اور وہ ڈٹ کے بیٹھتے ہیں اور
وہ اپنے ساتھ ان دو کو نکال کے کوئی اور سے دو بٹھا لیتے ہیں، لیکن وہ خود بیٹھتے ہیں، خود ڈیسیژن کرتے ہیں. تو کیا ایگزیکٹو آرڈر آئے گا؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر اب آئے گا، یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. یہ میرا خیال ہے، یہ میرا گمان ہے، اس لیے کہ اطلاع میرے پاس ہے کہ وہاں سے آرڈر آ چکے ہوئے ہیں. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اگلے سٹیپ میں جائیں گے. مجھے تو یہ پتا تھا کہ یہ آ چکے ہوئے ہیں کہ جیسے یہ انفلوئنس کرتے ہیں، کمیشن کو کام کرنے سے روکتے ہیں، آپ ایگزیکٹو آرڈر دیتے ہیں. لیکن اس سے بھی بڑی بات آ گئی ہے، مزید ہو سکتا ہے کہ یہ تو ایگزیکٹو آرڈر آئے گا. ایگزیکٹو آرڈر میں یہ ہوگا کہ چیف جسٹس اور 3 یا 5 یا 8 ججز کو کام کرنے سے روک دیا جائے گا، اور ان کے خلاف ریفرنسز ہوں گے، اور باقی کی ٹیم کو یہ کہا جائے گا کہ آپ ریکویسٹ کی جائے گی کہ ہم نے ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو، جیسے ہم نے ججوں کو واپس بھرتی کر لیا تھا، ہم ان کو نکال رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی کے وقت میں جنرل کیانی کے کہنے کے اوپر ایگزیکٹو آرڈر ہی دیا تھا نا پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے. تو اسی طریقے سے وہ نکالنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں. تو یہ معاملہ کسی اور طرف جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ جو لندن سے جو آرڈرز ہیں وہ اوبے کرنے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، اور یہ سب کچھ ہوگا تو پھر جو ان سی ہے نا معاشی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے. اس لیے کہ پچھلے 1 سال میں عمران خان کو کے ساتھ کمر جوڑ کے کھڑی رہی ہے یہ سپریم کورٹ کی جو ہم خیال گروپ ہے. یہ کمر جوڑ کے کھڑا رہا ہے کہ جی وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو آرڈرز نہ ملے ہوں، پھر آپ ریڈ زون میں آ جائیں، پھر وہ آنسو گیس اتنا زیادہ تھا، لہٰذا انہوں نے اس سے بچنے کے لیے درختوں کو آگ لگا دی. یعنی کہ اسلام آباد ہی جلا دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ہو سکتا ہے آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہو. تو یہ ہماری آبزرویشنز ہیں ججز کی، ہم خیال ججز کی. تو اس طرح سے کنٹری چل نہیں سکتا، ملک چل نہیں سکتا. اور اب ملک کو جو نا اتنی تکلیف سہنے کے بعد اٹھنا ہے، اور اگر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو آپ سمجھ لیں بیڑے ہی غرق ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں جی، اور ساتھ ریکویسٹ یہ ہے کہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کر دیں. یہ 3 کام کر دیں تو بہترین ہوگا. جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا وہ لائک اور کمنٹ کر دیں. کمنٹ میں جو مرضی اپنی رائے دیں، لیکن کریں ضرور. اس سے ویڈیو شیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.